بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری باڈی، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج جو میرا ٹوٹکا ہے وہ ہارٹ اٹیک پر ہے۔ ہارٹ اٹیک میں یعنی اس سے بچاؤ کے لیے اور یہ بیماری سے مطلب مکمل طور پر کس طرح بچا جا سکتا ہے، تو میں آپ سے اس کی کچھ چیزیں بتاؤں گا۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو وہ پسند آئیں گی۔ یہ ایسی بیماری ہے کہ یہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ ہماری اپنی نالائکیوں کی وجہ سے ایسا مسئلہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مرغن غذائیں، گوشت وغیرہ، دوسری تیسری بڑا گوشت زیادہ کثرت سے استعمال ہم نے شروع کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ چلنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ یعنی ڈیلی کے حساب سے ہماری جو واک ہونی چاہیے، اگر ہمیں کوئی بتاتا ہے، کہتا ہے کہ جی واک کرنی ہے، تو ہم کہتے ہیں جی بس بہت زیادہ سارا دن ہم چلتے رہتے ہیں، یہ واک نہیں ہوتی۔ یہ سن لیں، واک اس کو کہتے ہیں جو اسپیشل آپ نے ٹائم نکالنا ہے۔ اور واک صحیح مزہ جو کرتی ہے وہ صبح کے وقت خالی پیٹ آپ نصف گھنٹہ تقریباً ہر روز کریں، تو پھر بہت ساری یعنی کافی ساری بیماریوں سے آپ کو نجات، اسپیشلی اس ہارٹ اٹیک سے آپ کی جان بچ جائے گی۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کھانے میں بہت زیادہ کثرت سے ٹھوسنا، یعنی اگر ایک ڈیڑھ روٹی کی گنجائش ہے تو آپ اس میں تین تین چار چار ڈال رہے ہیں، اور آج شنواری پہ، آج فلاں جگہ پہ، آج فلاں جگہ پہ، تو یہ چیزیں انتہائی ناقص ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں میں کہتا ہوں کھانا نہ کھائیں، چھوڑ دیں، کھانا ضرور کھائیں، لیکن اصل چیز جو ہے وہ جو تیل اس میں استعمال ہوتے ہیں، جو ہم آئل استعمال کرتے ہیں کھانے میں، وہ کس حد تک کیسا ہے کیسا نہیں ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مسالے ڈالے جاتے ہیں وہ بھی ہمارے نقصان دہ ہیں، اس طرح پکوڑے وغیرہ دوسری تیسری چیزیں۔ لیکن یہ بھی میں نہیں کہتا ہوں کہ اپنی زندگی سے سب کو نکال دیں، تھوڑا بہت کر لیتا ہے بندہ، لیکن زیادہ آپ نے جو اپنے آپ کو بچانا ہے وہ تیل سے، اور دوسرا اس سے نمک سے۔ بہتر تو یہ ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ زیتون کا تیل استعمال کریں، لیکن زیتون کا تیل مہنگا ہونے کی وجہ سے ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے سرسوں کا تیل استعمال کر لیں، وہ بھی بہترین چیز ہے۔ جس گھر میں سرسوں کا تیل استعمال ہوتا ہے وہاں پر ایسے پرابلم شادر نادر مطلب پیدا ہوتے ہیں۔ اب تھوڑا سا یہ میں بتاتا چلوں کہ گھروں میں بھی اکثر دیکھیں تو گوشت کثرت سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تھوڑا کم کر لیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کر لیں کہ گوشت ہی کھانا ہے تو بکرے کا گوشت استعمال کر لیں۔ مہنگا ضرور ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ اگر ہفتے میں 4 دفعہ کھاتے ہیں تو وہ 2 دفعہ کھا لیں، 1 دفعہ کھا لیں۔ اسی طرح آپ پھر پیدل چلنے کی اپنی روٹین بنا لیں، وقت پر کھانا کھائیں۔ یہ بھی بات بڑے مزے کی بتاؤں کہ بے وقت کھانا کھانا بھی آپ کے لیے بڑا پرابلم پیدا کرتا ہے۔ لوگ رات کو لیٹ کھانا کھاتے ہیں اور پھر آرام سے ادھر ہی سو جاتے ہیں۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد کم سے کم آدھا پونا گھنٹہ چہل قدمی کریں، لیکن یکدم کھانے کے بعد فوراً نہیں کرنی ہے، تھوڑا سا وقفہ رکھ کے پانی کثرت سے استعمال کریں۔ اور اس کے علاوہ جو ہم سبزیوں گھروں میں استعمال کرتے ہیں، سبزیوں کی طرف ہماری بھرپور توجہ ہونی چاہیے۔ اس میں چند چیزوں کا ذکر کرتا ہوں جو آپ کی بند وینوں کو بھی کھولتی ہیں، اور جیسے لہسن ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ اگر لہسن استعمال کریں تو کہیں بھی شریان بند ہو تو وہ کھل جاتی ہے۔ اسی طرح ادرک ہے، ادرک بھی بڑا رول ادا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کھانے میں سبزیوں میں اسپیشلی آپ یہ کر لیں کہ دالوں میں لوبیا کی دال جو ہے نا وہ بڑی زبردست یعنی آپ کو فائدہ دینے والی چیز ہے۔ وہ اس کو کم سے کم ہفتے میں 2 دفعہ گھر میں آپ استعمال کریں۔ یہ بند شریانوں کو کھولتی ہے اور شریانوں کو بند نہیں ہونے دیتی۔ لازم نہیں ہے کہ دل کی شریان ہی بند ہو، کسی کو شٹیکا ٹائپ ہو گیا ہے، کسی کی کہتے ہیں جی میرا مطلب سروائکل کا مسئلہ ہو گیا ہے، گردن کے یا موروں میں کوئی مسئلہ، تو یہ وین بند ہوتی ہے تو تب یہ پرابلم ہوتا ہے۔
تو اس کو استعمال کیجیے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنے یعنی اس میں کھانے میں جیسے کھیرا استعمال کرتے ہیں یا پیاز وغیرہ استعمال، پیاز بھی بڑی زبردست چیز ہے، اور اس کے ساتھ اسپیشلی آپ کو بتاؤ ٹماٹر جو ہے نا اس کے لیے بہت بہترین یعنی بند وینوں کے لیے بڑا بہترین کردار ادا کرتی ہے۔ تو ایک تو یہ چیزیں آپ استعمال کیجئے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ جیسے آج کل بھی موسم ہے، بیر ملتے ہیں، بیر آپ استعمال کیجئے گا۔ یہ اللہ کے فضل و کرم سے بڑا زبردست ٹونک ہے، یہ آپ کو طاقتور بھی بناتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جسم کی جو انرجی یعنی کمزوریاں ہیں، پورے جسم کی کمزوریوں کا بہترین ٹوٹکا ہے۔ اگر ڈیلی کے حساب سے آپ پاؤ آدھا پاؤ سے یہ کھا لیا کرے، بیر کھا لیا کریں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ اور ان چیزوں کو آپ اپنی زندگی میں، یہ میں پھر بتا رہا ہوں، لوبیا کی دال آپ استعمال کیجیے گا، ٹماٹر زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، ہلدی استعمال کریں، ادرک استعمال کریں، پیاز استعمال کریں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اگر آپ استعمال کریں پراپرلی، آدھا گھنٹہ آپ واک کریں۔ ایک اور خاص بات بتاؤں، کم سے کم 6 ماہ بعد، کم سے کم 6 ماہ بعد لازماً اپنا چیک اپ آپ کسی بھی لیب سے لیپڈ پروفائل ایک ٹیسٹ ہے بلڈ کا، وہ آپ کروا لیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پوری باڈی کا کولیسٹرول، جس میں آپ کا گڈ کولیسٹرول، بیڈ کولیسٹرول، اور اس کے علاوہ آپ کا جو باڈی کا پورا فل کولیسٹرول جو ہے نا، کہ آپ کی باڈی میں کتنا کولیسٹرول ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی آپ کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، جو دل کی شریانیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی ہے وہ بند ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے اس کا بھی ساتھ کولیسٹرول کا رزلٹ آ جاتا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یعنی آپ جب بھی کرائیں گے تو آپ کا نارمل کولیسٹرول کتنا ہونا چاہیے اور آپ کا کتنا آ رہا ہے، یعنی اس کے علاوہ آپ کا جو اس میں گڈ کولیسٹرول کتنا ہونا چاہیے، آپ کا کتنا آ رہا ہے، بیڈ کولیسٹرول کتنا۔ یہ اس لیے نہیں کہ میں آپ کو بتا دوں، آپ خود اپنے پیپر پہ، جو پیپر آپ کے پاس لیب سے ملے گا، کروانا کس طرح سے ہے، آپ نے رات کا کھانا کھایا اس کے بعد صبح کا ناشتہ نہیں کرنا، 10 12 گھنٹے۔ جب بھی کسی کو بتایا جائے تو وہ کہتے ہیں جی چھوڑو یار، دیکھا جائے گا جب ڈاکٹر، جب ایسا کوئی مسئلہ ہوا تو ہم جائیں گے تو ٹیسٹ ہو جائیں گے۔ خدا را ایسا مت کیجئے گا، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، بہت پرابلم ہوتے ہیں، انسان نصف سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ یہ مسائل اپنے لیے ہم خود پیدا کرتے ہیں۔ اگر ہم بر وقت اپنا ٹریٹمنٹ کروا لیں، ہمیں پتہ چل جائے، تو پھر میرے خیال میں ایسا مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیپڈ پروفائل ایک ٹیسٹ ہے، اس سے آپ جو ہے نا، اللہ کے فضل و کرم سے آپ پوری سٹوری آپ کی باڈی کی مل جائے گی۔ اگر اس میں کوئی پرابلم، پھر ڈاکٹر سے رجوع کر لیں۔ کھانے میں یہ چیزیں لازمی استعمال کیجیے گا، پلیز میری ریکویسٹ ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس تکلیف سے خود گزرا ہوں، لاپرواہی تھی، بس بن گیا یہ مسئلہ میرے ساتھ، اس لیے میں آپ کو یہ آگاہ کر رہا ہوں، پلیز آپ کائنڈلی ان چیزوں کا بہت خیال کیجیے گا۔ یہ اٹیک والا جو مسئلہ ہوتا ہے، خاموش اٹیک بھی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ چلتے پھرتے آپ کو اٹیک ہو گیا اور مائنر سا، اور آپ جو ہے نا وہ مریض بنتے جا رہے ہیں، تو ایسا ہرگز نہ ہونے دے۔ باقی یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں اب آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، نہیں۔ اگر زندگی ہے تو زندگی کو زندگی سمجھ کر گزاریے گا۔ زبان کی جو چٹلاس ہے، یعنی ہمیشہ آپ میرے سمیت سب زبان کے ہم غلام ہیں، جو ہمیں یہ دلچسپی ذائقہ دیتی ہے، مزہ آتا ہے، تو ہم وہ ٹھوستے جاتے۔ زبان کے غلام نہ بن گئے، بلکہ زبان کو اپنا غلام بنا لیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیسے مزے کی لائف ہے۔ موت تو ہر ایک پر آنی آنی ہے، چاہے اس بیماری سے آئے چاہے کسی اور سے، وہ تو جانا ہی ہے، اس کے لیے موت کا علاج تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ زندگی کو اچھے انداز میں گزاریں، پریشانیوں سے بچیں، میڈیسن سے بچیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں ایک ٹیبلٹ بھی نہیں کھائی، سر درد ہو گیا یا کوئی اور مسئلہ ہوگا، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ہوں، میں اس چیزوں سے بچتا تھا بالکل، اب جو ہے نا 8 8 10 10 گولیاں کھائی جا رہی ہیں،
मेडिकल स्टोर बना हुआ है पेट में जनाब, क्या मसले बने हुए हैं। इनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो प्लीज़ जिनको मतलब यहाँ सामने दिल के ऊपर, बैक साइड पे या बाजू में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो काइंडली डॉक्टर से रुजू कीजिएगा, चेक करवाइएगा, लिपिड प्रोफाइल करवाएं, आपको पता चल जाएगा। आगे ईसीजी होती है, इको होती है, एंजियोग्राफी होती है, उसमें सब कुछ पता चल जाता है। लेकिन वक्त निकल जाए तो फिर पछतावा होता है। प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है मेरी अपने भाइयों और बहनों से, ख्याल कीजिएगा अपनी सेहत का। आपके कुछ पीछे भी लोग आपके हैं, मस यानी आपके घर वाले हैं, आपके बच्चे हैं, उनको आपकी ज़रूरत है। अगर आपको नहीं ज़रूरत, लेकिन उनको ज़रूरत है। बस इतना ही कहता हूँ। ये मेरा चैनल है फ्री टोटका ट्रायर के नाम से, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये मेरी बातें पसंद आई तो इन पर अमल कीजिएगा। अगर किसी एक की भी जान जो है ना वो इस परेशानियों से, इन बीमारियों से निकल जाती है, तो बस मैं कहता हूँ कि मेरी ये कामयाबी है। अल्लाह पाक हम सबको सेहत तंदुरुस्ती अता करे, तरह तरह की परेशानियों बीमारियों से बचाए। तब अगली नई वीडियो आने तक इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।